اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ستون نماز ہے۔ نماز پڑھنا ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور اقیم الصلاح کہہ کر لوگوں کو مخاطب کیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ لیکن ہم لوگ نماز سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ہمارے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے۔ ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی پکار کی صدا سنائی دیتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی صدا ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے، لیکن ہم مسجد کی طرف ہم نہیں چل رہے ہیں۔ آخر ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ایک اگر آپ مان لیں کہ جس کے انڈر میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا سیٹ بلائے اور آپ نہیں جائے، تو وہ سیٹ کیا کرے گا؟ آپ کو رکھے گا؟ آپ کو جاب پر نہیں رکھے گا، وہ جاب سے آپ کو نکال باہر کرے گا، وہ نہیں رکھے گا، وہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے آپ بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا تھا عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، لیکن جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے تو تم مسجد کا رخ کرنے کے بجائے غلط راستے پر جا رہے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہو، مارکیٹ کا رخ کرتے ہو، فحاشی کے اڈوں کی جگہ پر جا کر غلط چیزیں کرتے ہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ میں فرق کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، خود خدا تعالی قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی پہلی سورہ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندوں میں سے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 30ویں پارے کے ایک سورہ کے اندر، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو سوچے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو تو تم متقی ہو۔ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا۔
اگر آپ سنن و نوافل فرائض کی پابندی کرتے ہوئے سنت کے طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے سنن کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے شرائط کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے واجبات کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، تو آپ نماز قائم کر رہے ہیں۔ آپ کسی آدمی کا مال ہڑپ نہیں رہے ہیں، آپ کسی کا رشوت نہیں کھا رہے ہیں، آپ کے جسم کے اندر حرام مال نہیں جا رہا ہے، آپ نماز کو اس کے شرائط و واجبات کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ نماز قائم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ میں نہیں، خود قرآن کریم کہہ رہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ بڑی خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وہ حضرات جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح کہ وہ جھکتے ہیں، صرف رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ رکوع سجدہ جو حقیقت میں نہیں کرتے بلکہ اٹھا بیٹھی کرتے ہیں۔ نماز کے اندر نہ اس کے شرائط کا پتہ ہے، نہ اس کے واجبات کا پتہ ہے، نہ اس کے مستحبات کا پتہ ہے، نہ اس کے سنن کا پتہ ہے، نہ اس کے نوافل کا پتہ ہے، تو پھر وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز قائم نہیں کرتے بلکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی کا لفظ کہا ہے، فویل للمصلین۔ اس لیے دوستو نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھے تو کیسی پڑھے؟ نماز قائم کرنے کی طرح پڑھے، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ قائم کریں۔ لیکن نماز قائم کون کرے گا آج کل؟ آج ہر ایک آ کر اپنی مشغولی بتاتا ہے۔ دوستو کسی کی کوئی مشغولی اللہ کے ہاں نہیں سنی جائے گی۔ اگر کوئی بادشاہ، اگر کوئی ملک کا حکمراں، ملک کا گورنر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ اے اللہ میں ملک کو چلانے کی خاطر، میں ملک کو ترقی دلانے کی خاطر، میں ملک کو چلانے کی وجہ سے آپ کی عبادت نہ کر سکا، نماز نہ پڑھ سکا، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا؟ اسے چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش فرمائے گا اور کہے گا دیکھو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومتیں دی تھی، سلطنتیں دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نماز قائم کیا، نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے اولاد والے آئیں گے، کہیں کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، میرے بچے پریشان کرتے تھے، میں بچوں کے اندر مشغول ہو جایا کرتا تھا، میں بچوں کو لے کر وہاں جایا کرتا تھا، میرے بچوں کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی تھی، اور میں بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھ سکا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میرے پاس بھی لڑکا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، بچپنے میں وہ ہم سے ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ بیماری کا بہانہ کریں گے، جب بیماری کا بہانہ کریں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے اور کہیں گے اے شخص بول، تمہیں زیادہ بیماری لائق تھی یا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لائق تھی جن کا پورا بدن ہی خراب ہو چکا تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے۔
اس کے بعد پھر فرشتے کو کہا جائے گا اور فرشتے اس کو ان تمام کو لے جا کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد پھر کچھ عورتیں بہانہ کریں گی کہ ہمارے شوہر ظالم تھے، ہم اس ظالم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنے اس عورتوں کے یہ کہنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی کہ ہمارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا تمہارے؟ حضرت آسیہ فرمائیں گی کہ ہمارا فرعون شوہر زیادہ ظالم تھا یا تمہارا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ حضرت آسیہ کو کس کس طرح کی دقتوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو، ان عورتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ان تمام لوگوں کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتوں کا مالک آئے گا اور ان لوگوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہنم میں نظر آ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ اور تمام کے تمام لوگ اپنی زبانوں سے بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ دوستوں، وہاں کسی کا کوئی بہانہ، ہیلا نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گا کہ سائیڈ میں جا کر رشوت دے دیا بچ گئے، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔